بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبد رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کتاب الجامع صلہ رحمی کے نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں جو آخری حدیث جس پر رمضان سے پہلے ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، آخری حدیث انہوں نے نقل کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور ابن حجر نے رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیا کہ بحقی کی روایت ہے، اور جبکہ یہ روایت ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. 3 عظیم تعلیمات ایک حدیث میں دی گئی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام من استعاذکم باللہ فاعیذوہ. آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے لیے آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، فاعیذوہ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے پناہ دو. یہ پہلا حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہنچ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان پریشانی میں ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے لیے آپ مجھے اپنی پناہ میں لیں، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نکالیں، تو اللہ کے نبی نے کہا فاعیذوہ، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی پناہ میں لے. یہ پہلی تعلیم ہے. کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کے نام کی تعظیم ہے کہ گفتگو میں جب وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے آپ ایسا کیجئے، تو اللہ کے نام کی تعظیم یہ ہے کہ کوئی بھی توحید پرست آدمی یہ سننے کے بعد پیچھے نہ رہے، اسے پناہ میں لے اپنی. بلکہ علماء نے کہا اگر ہمارے شر سے بھی بچنے کے لیے کوئی کہتا ہے، اگر کوئی آدمی مجھ سے پریشان ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے اللہ کے لیے آپ یہ چیز بند کر دیجئے، تو بحیثیت توحید پرست میری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے میرے شر سے بھی سامنے والے کو میں پناہ دے دوں، اور میں کہوں ٹھیک ہے آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، آج کے بعد میری طرف سے آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. یہ مومن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے نام کی تعظیم کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام آنے کے بعد مومن پیچھے ہٹ جائے. اور سامنے والے کے شر سے بچانا ہے ہماری طاقت ہے، تو ضرور آپ مسلمان کو اس پریشانی سے نکلنے میں اس کی مدد کریں. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم آپ نے دیا وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، کہ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، تو پھر آپ کو اسے دے دینا چاہیے اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے سوال کرتا ہے. یہ بھی اللہ کے نام کی تعظیم میں سے ہے، اور مخلوق کے ساتھ شفقت ہے کہ کوئی آدمی آ کر کہے اللہ کے لیے آپ اس مسئلے کو سنیں یا میری فلاں ضرورت ہے، تو پھر اللہ کے نام کی تعظیم کے تحت ہم اسے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے عطا کریں. لیکن یہ مشہور بات جو ہر ایک کے ذہن میں آتی ہے کہ لوگ جو مانگنے والے ہوتے ہیں بار بار اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں اللہ کے لیے دیجئے، تو کیا اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے ہر مانگنے والے کو دے دینا چاہیے؟ اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو کیا اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کو ایسے سمجھا جائے گا کہ مانگنے والا اگر ناجائز طریقے سے مانگتا ہے تو پھر اس موقع پر گناہ میں اس کی مدد نہیں کی جائے گی. جیسے کوئی آدمی شراب کے لیے پیسہ مانگے، ہم اسے پیسہ نہیں دے سکتے کیونکہ شراب جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ اللہ کا نام لے کر کے وہ مانگے. اسی طرح اسلام میں مانگنا بھی جائز نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مال جمع کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. جو کما سکتے ہیں، طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم دیتے ہیں تو ہم نے گویا کہ نیکی میں ان کی مدد نہیں کی بلکہ غلط کام میں ان کی مدد کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کما سکتے ہیں، طاقتور ہیں، پھر بھی وہ چوراہے پہ اور راستے میں لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں. ایسا کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے اللہ کے لیے آپ مجھے دیجئے، تو ہمارے اوپر دینا واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو یہ اللہ کے نام کی بے احترامی نہیں ہوگی. ہاں کوئی ضرورت مند ہے اور وہ آ کر کے مانگے اللہ کا نام لے کے، تو ضرور دے دیجئے اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے. اور بسا اوقات ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو مانگنے والا مرد ہے یا عورت ہے یہ واقعتاً ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مال جمع کرنے کا اسے شوق ہو.
ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سمجھ بوجھ اللہ نے دے رکھی ہے، اس سمجھ بوجھ سے آپ کو لگتا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ شخص اس کا حقدار نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہوگا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو پھر اللہ کا نام جاننے کے بعد، سننے کے بعد اسے دے دینا چاہیے۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ لیکن علماء نے کہا، جیسے میں نے کہا، گناہ کے لیے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کے ایسی چیز مانگتا ہے جسے دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے یا پھر ہمیں حرج محسوس ہو، تو یہ اس وقت دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی بار بار آ کر کے مانگنے لگے اللہ کے نام سے اور آپ کو حرج محسوس ہوتا ہے دینے میں، اس طرح مومن کو پریشانی میں بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، تو ایسے موقع پہ ضروری نہیں ہے اور ویسے بھی مطلقاً واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر کوئی ضرورت مند مسلمان ہمارے پاس آتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے تو اسے دیا جانا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات جس کا تعلق اس باب سے ہے، جو ابن حجر نے قائم کیا ہے، رشتہ داریوں اور نیکی کے بیان میں آپ نے کہا من اتی الیکم معروفا فکافئوہ، کہ کوئی بھی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ دینا ضروری ہے، اس کا بدلہ دینا چاہیے مومن کو۔ کیا اچھا سلوک کیا ہے؟ کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے یا آپ کی کوئی مدد کرتا ہے یا آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کا تعاون کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، فکافئوہ، مسلمان کو چاہیے اسے یاد رکھ کر کے اس کا بدلہ اسے ضرور دے، جو آپ کی طاقت میں ہے وہ دے۔ اگر وہ ہماری تعریف کرتا ہے کسی اچھائی پر، ہمیں چاہیے کہ اس کا بدلہ دیتے ہوئے ہم بھی اس کی تعریف کریں۔ اگر کوئی ہمیں ہدیہ دیتا ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم بھی اسے ہدیہ دیں، فکافئوہ، اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ نیکی اور صلہ رحمی میں جاننا ضروری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والے احسان کے بدلے احسان نہیں کرتے، اچھائی کے بدلے اچھا بدلہ نہیں دیتے، وہ اپنی ساری نیکیوں کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اس حدیث پر عمل کرنے سے سامنے والے کی نیکی برقرار رہتی۔ ایک رشتہ دار ہے، ہر سال وہی آگے بڑھ کے خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، عید میں سب کا خیال کرتا ہے، ایک بھی آدمی پلٹ کر کے اس سے نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، اور اس کا کوئی تعاون نہیں کرتا ہے، تو ان سارے لوگوں نے مل کر کے اس کی نیکی کو بند کر دیا۔ اب یہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا کسی نے کوئی اچھا رد عمل نہیں ظاہر کیا، اب وہ اللہ، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ انسان کمزور واقع ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی کو اس کی قدر نہیں ہے تو وہ اپنی نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بار میں ہی کروں، ہر بار میری طرف سے ہو، وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کہتی ہے، سنت میں سکھایا گیا، جو احسان کرتے ہیں ان کا اچھا بدلہ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی نیکیوں میں برابر جاری رہیں، انہیں احساس ہو کہ میں ان کی خوشی میں جاتا ہوں، یہ لوگ بھی میری خوشی میں آتے ہیں، ان کی غم میں جاتا ہوں، یہ بھی میری پریشانی میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فکافئوہ، اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کیوں بدلہ دینا چاہیے کسی بھی آدمی کے احسان کا؟ علماء کہتے ہیں جو ہم پر احسان کرتے ہیں ہمارا دل ان سے لٹک جاتا ہے، ہمارا دل ان سے متعلق ہو جاتا ہے، اور احسانات زیادہ ہونے لگتے ہیں، انسان کا دل ان کے تابع ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ انسان احسان کے پیچھے ہوتا ہے، اور دل جب ان کے تابع ہونے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری بندگی جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عبودیت، اس میں بھی اثر ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، پلٹ کر کے آپ بھی احسان کرتے ہیں، تو وہیں پر جہاں آپ کا دل اس کے پیچھے ہونے لگتا ہے، آپ اسے آزاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو بہت احسانات کرتے ہیں، بسا اوقات ان کی بدعت میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ غلط کام کے لیے دعوت دیتے، وہاں بھی جانا پڑتا ہے آدمی کو۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اس نے احسان لیا ہے، پلٹ کر کے اس نے کوئی اچھا کام اس کے ساتھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے کم از کم اتنی جرت وہ کر سکے کہ وہ کہے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں وہ اگر عادت ڈالتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی طاقت کے مطابق آپ کے احسان کرے، آپ بھی طاقت بھر کیجیے تاکہ آپ اس کی پوری طرح عبودیت میں نہ چلے جائیں کہ وہ جو چاہتا ہے اسی کے پیچھے آپ چلیں گے، ایسا نہ ہو، آپ کا دل اللہ کے تابع رہے، اس لیے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ نے آخر میں کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، کسی کے پاس احسان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کو پیسے کی ضرورت تھی، کسی نے پیسہ دے دیا، اب پلٹ کر کے پیسہ دینے کے پاس ہمارے پاس مال نہیں ہے، آپ نے کہا فَادْعُوا لَهُ، اگر آپ احسان کا بدلہ احسان سے نہیں چکا سکتے، کم از کم اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، یہ بھی احسان چکانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا جو جزاک اللہ خیرن کہتا ہے اس نے شکر گزاری کی انتہا کر دی۔
کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے. کوئی آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے. حسن سلوک کرتا ہے, تعاون کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, ہدیہ دیتا ہے, آپ نہیں دے سکتے, کم از کم جزاک اللہ خیر کہیے کہ یہ بھی اس کے احسان کو چکانے کا ایک شرعی طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے دعا کیا جانا چاہیے, یہ بھی اس کا بدلہ دینا ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن, اللہ تمہیں خیر عطا کرے, ہر طرح کی بھلائی تمہیں عطا کرے. تو ہم نے بھی کوئی کم کام نہیں کیا ہے, اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا, ہم نے دعا کی اس کے لیے, اللہ تمہیں ہر طرح کی بھلائی دی. تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اس لیے اس حدیث کے مطابق رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے اور نیکی و صلہ رحمی کے بیان میں مومن کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے تو صرف اسی کو تنہا کھڑا کر دینا اور سارے کے سارے لوگ صرف فائدہ اٹھائیں گے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا, یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ احسان کے بدلے مومن کو چاہیے کہ اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.